بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جو صورتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک سورت کا نام ہی سورۃ ابراہیم۔ اس سورت کے آخری سے پچھلے رکوع میں یعنی اس سورت کی آیت نمبر 35 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ صرف یہاں پہ نہیں کیا گیا بلکہ پہلے بھی کئی جگہوں پر گزر چکا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں گزرا، اسی طریقے سے آگے بھی مختلف جگہوں پر آئے گا۔ سورۃ الانبیاء میں آئے گا، سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور مختلف جگہوں پر گزر بھی چکا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ انہی کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے منصب پر فائز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ جو 3 بنیادی آسمانی مذہب ہیں، 3 مذاہب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی طور پر ایک دوسرے کے کزن ہیں، اسلام، مسیحیت اور یہودی، یہ 3 مذہب جو ہیں یہ کزن ہیں اپنی تاریخی روایت کے اعتبار سے۔ یہ تینوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے محققین کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے تصورات اور بھی کئی مذاہب میں، بدھ مت میں، ہندو مت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ برہمن کا جو لفظ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی سے نکلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت عجیب ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہجرت ہے۔ عراق میں پیدا ہوئے، وہاں کے بادشاہ نے آگ میں ڈالا، والد کے ساتھ بھی انبن ہوئی، وہ بھی ایمان نہیں لایا، تو ہجرت کی، فلسطین کی طرف گئے، پھر مصر سے ہوتے ہوئے اپنی نسل کے ایک حصے کو یا ایک برانچ کو مکہ مکرمہ میں، جو اس وقت بالکل چٹیل جگہ تھی، زندگی کے کوئی آثار اور نشانات وہاں نہیں تھے، زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں ان کو چھوڑا تو اس جگہ کے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے کچھ دعائیں کی۔ آج کی جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے واقعات بیان نہیں ہوئے، وہ دوسری صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ہے، ان کا مختصر سا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جو دعا کی ہے، جس جگہ آباد کر رہے ہیں ان کو، اس خطے کے بارے میں پہلی دعا کی ہے، اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس خطے کو امن والا بنا دے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی جگہ کے لیے سب سے اہم چیز، رہنے کے لیے سب سے اچھی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں امن موجود ہو۔ امن انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ ایک صاحب ہیں مائیکل ولف، انہوں نے تقریباً پچھلے 1000 سال کے دوران مختلف خطوں کے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حج کے کچھ سفر نامے لکھے، تقریباً 1000 ہیں یا کتنے، اب تعداد میرے ذہن سے نکل گئی، کتاب کا نام بھی اسی حساب سے اس نے رکھا ہے کہ 1000 روڈس ٹو مکہ یا 100 روڈس ٹو مکہ، اس طرح کا بھی نام ہے۔ کچھ حصہ میں نے اس کا پڑھا ہے۔ تو اس میں جو چیز آدمی محسوس کرتا ہے وہ یہ کہ جب وہ راستے میں ہیں تو مختلف بدوؤں سے، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بڑی مشکلات اور یہ اور وہ، لیکن جب مکے میں پہنچتے ہیں، حالانکہ انتہائی پسماندگی کا دور بھی تھے، تو دو چیزیں ان کی تحریروں میں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، امن، اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کی کوئی قلت نہیں ہے، فراوانی ہے کھانے کی۔ حج کے دن ہے، رش بڑھ جاتے ہیں، رش کے دنوں میں عام طور پر کھانے پینے کی اشیاء بھی کم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں وہ قرآن لکھنے والے بھی اور قریب زمانے کے لکھنے والے بھی انہوں نے یہ نوٹ کی۔ تو یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ پہلی دعا یہ کی کہ اجعل ھذا البلد امن والا بنا دیا۔ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم ضع فی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا، کہ اللہ ہماری سرزمین کو 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک تو برکت عطا فرمائے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں فائدہ پہنچانے کا جتنا امکان موجود ہے وہ سارا کا سارا فائدہ اس سے حاصل ہو، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز سکن ہے کہ میری سرزمین کو سکون عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی وزینتہا، کہ میرے خطے کو، میرے بلد کو، بلد عربی میں ملک کو بھی کہتے ہیں، میرے ملک کو خوبصورت بنائے۔ تو ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے یہ 3 دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت والا ملک بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون والا ملک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت ملک بنا دے۔ دوسری دعا کی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ شرک سے بچے رہیں، شرک میں مبتلا رہیں۔ اور تیسری دعا یہ کی ہے کہ اللہ میں نے تو قربانی دے دی، اپنی اولاد کو اس بیابان میں آ کر ٹھہرا دیا تاکہ یہ آپ کا نام لیں، نمازیں قائم کریں۔ اب میں نے ویرانے میں ٹھہرایا ہے، لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو ویرانہ رہنے نہیں دیں۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یہ جگہ ایسی بن جائے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچنے لگے، اتنی آباد ہو کہ دور دراز سے لوگ کھینچتے چلے آئیں، سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلکہ ان کے دلوں کو یہاں آ کر تسکین مل رہی ہو، ان کے دل جو ہیں ان کو یہاں لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے صرف دین کی دعا نہیں کی، دین کی دعا سب سے پہلے کی، نماز قائم کریں، نماز کے پابند ہوں، وہ شرک سے بچے رہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دعا کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہر طرح کے پھل یعنی معاشی خوشحالی بھی انہیں عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ وہ عیش کریں بلکہ اس لیے کہ لعلہم یشکرون، وہ تیرے شکر گزار بندے۔ تو 3 بہت بنیادی چیزیں ہیں اپنی نسل کے لیے مانگنے کی کہ ان کو امن مل جائے،
ان کو خوشحالی مل جائے اور ان کی دینی حالت اچھی رہے، وہ اپنے رب سے جڑے رہیں، اپنے رب سے کبھی دور نہ ہوں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ 3 چیزیں ضرور مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔